فخر عرب و جمالی کون مکان سیاہ الہ مکان سید انسو جان سرور لالا رخان یری تابا سرنشین ما و شامائے خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زورہ جمالا جلوہ سبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکمین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا روزدار ما اوہا معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے صاحب جمعہ وقت کم ہے، دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے کہ میلاد ہے کیا، میلاد کیوں مناتے ہو، اور ہر رکعت میں نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ بڑے بڑے مفسرین نے کسی نے کیا ترجمہ لکھا، کوئی کہتا ہے سیدھا رستہ دکھا، اور بھائی رستہ ویکھنا سے نہیں ہوتا، رستہ چلن واسطے ہوتا۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ رستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، رستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں، اور چلنے کے لیے ایسا پوچھتا ہے قرآن میں، ہر نماز کی رکعت میں پوچھتا ہے کہ رستہ ان لوگوں کا صراط الذین انعمت علیہم، بولو بھائی سبحان اللہ۔ رستہ بھی پوچھ رہے ہو اور پھر یہ بھی پوچھ رہے ہو ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ حضور سے پوچھتے ہیں کہ سرکار کس کا رستہ پکڑے، کس کی راہ پہ چلے، کس کے راستے پہ چلے، تو آقا کریم نے فرمایا تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، تجھے میرا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم میرے نبی کا دامن پکڑ لو، میرے نبی کا ہاتھ پکڑ لو، تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صراط مستقیم پر بات فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو صحابہ سکوت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا اجلس یا ابو بکر، بیٹھ جا ابو بکر۔ بولے بھائی سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق ہوئے، ایک بار حضرت ابو بکر صدیق آئے، تھوڑا لیٹ پہنچے، حضور بیان فرما رہے تھے، مسجد میں جگہ نہیں تھی، اور حضور نے اوپر سے اشارہ کیا ابو بکر اجلس مقامک، جو تجھے جگہ نظر آتی ہے بیٹھ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق جوتیوں میں جگہ نظر آئی، بیٹھ گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ صحابہ جیسی نوکری ہمیں کب آتی ہے؟ اور جب صحابہ نے طریقہ سکھایا ہو ایسا کہ جوتیوں میں بیٹھ جانا ہے، اور پھر ابو بکر صدیق نے یہ بھی دیکھا کہ حسن اور حسین آئے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، اور حسن حسین صفوں کو چیرتے ہوئے عید ایسا سونا آیا، صفیں چیرتا ہوا